بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 سورہ الانفال رکوع نمبر 1 کی تفسیر شریف میں چلتے ہوئے آج آخری یہ قسط مبارک ہے کہ ہم واقعہ بدر شریف بیان فرما رہے ہیں۔ غزوہ بدر شریف کا بیان الحمدللہ دنیا کی سب سے مستند ترین سیرت کی کتاب سید الورا قبلہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب اطال اللہ بقاہم سید الورا جلد اول صفحہ نمبر 423 اس وقت ہمارے سامنے ہے الحمدللہ۔ آخری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح لے کر، خوشخبریاں لے کر، بہت سارا مال غنیمت لے کر بڑے فرحاں و شاداں مدینہ شریف کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے دو بندے بڑے منتخب کیے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، اور سواری کے لیے ان کو اپنی خاص اونٹنی عنایت فرمائی۔ یہ دونوں مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو باواز بلند اعلان کرنے لگے، یا معاشر الانصار مبارک ہو، رسول اللہ بخیریت ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے، مشرکین کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، ان کے فلاں فلاں سردار مارے گئے ہیں، فلاں فلاں گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں۔ خوشخبریاں گلی گلی محلے محلے خوشخبریاں اونچی اونچی آواز میں سنائی جا رہی ہیں۔ پتہ چلا خوشی کی خبر گھر میں نہیں سنائی جاتی، مسئلے پہ بیٹھ کے نہیں ہوتی، گلیوں میں نکل کے ہوتی ہے، محبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ کو ایک خوشخبری ملی فتح کی، اور حضور علیہ السلام نے خود اس خوشخبری کو سنانے کے لیے اپنی اونٹنی بھیجی، دو بندے بھیجے مدینے میں جانے سے پہلے، تاکہ لوگ ہماری خوشیوں کے استقبال کے لیے تیاری کریں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانا ایک بدعت کام ہوتا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی اونٹنی نہ بھیجتے، کبھی بھی دو بندوں کو نہ بھیجتے۔ اس کا مطلب ہے حضور سے ساتھ تعلق رکھنے والی خوشی کو گلیوں میں پھر کر منانا چاہیے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فتح کی خوشی کو گلیوں میں پھر کر اعلان کر کے منایا جا رہا ہے، تو سب سے بڑی خوشی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تھی جب حضور نے اس زمین پر دنیا میں تشریف لا کر ولادت فرما کر قدم رکھا تھا۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، یہی گیت گاتی تھیں بچیاں بنی نجار کے گھرانے کی۔ تو اس وجہ سے حضور کی آمد کی خوشی، ولادت مصطفیٰ کی خوشی بھی گھروں میں بیٹھ کر منانے کے بجائے گلیوں میں نکل کر دنیا کو بتاؤ کہ یہ وہ دن ہے جس دن رحمت للعالمین تشریف لائے اور شفیع المذنبین تشریف لائے۔ منافقین مدینہ نے جو کہ پکی آس لگائے بیٹھے تھے کہ بدر میں مسلمانوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا، اب خلاف توقع اہل اسلام کی کامیابی کی خبر سن کر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دل کو بہلانے کی خاطر وہ اس اطلاع کو جھٹلا رہے تھے اور اطلاع دینے والوں کو پاگل قرار دے رہے تھے۔ ایک منافق نے حضرت ابو لبابہ سے کہا، مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے اور ان کا شیرازہ بکھر چکا ہے، محمد بھی مارا گیا ہے اور اس کے بیشتر ساتھی بھی، دیکھتے نہیں ہو اس کی اونٹنی پر زید سوار ہے، اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے، اور یہ جو فتح کا اعلان کرتا پھر رہا ہے یہ تو دراصل جنگ کی دہشت سے اس کا دماغ چل گیا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ حضرت زید کے 9 عمر بیٹے حضرت اسامہ یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئے اور جا کر اپنے والد سے پوچھا، ابو کیا مسلمانوں کو واقعی فتح ہوئی ہے؟ ہاں بیٹے، اللہ کی قسم جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ اسامہ جوش میں بھرے ہوئے اسی وقت اس منافق کے پاس جا پہنچے جس نے مسلمانوں کی شکست کا دعویٰ کیا تھا، اور کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو رسول اللہ کے بارے میں کیا بکواس کر رہا تھا؟ ذرا ان کو آنے دے، ہم تجھ کو پکڑ کر ان کی خدمت میں پیش کریں گے اور تجھے قتل کرا دیں گے۔ منافق ڈر گیا اور یہ کہہ کر پہلو بچا گیا، ہاں میں نے تو وہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی تھی، اور بلکہ کچھ لوگ اس طرح باتیں کر رہے تھے، میں نے بھی ان کی باتیں سن کر ابو لبابہ کے گوش گزار کر دی تھی۔ اس طرح کے منافق آج بھی مسلمانوں کی صفوں کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں طرح طرح کے بکواسات کر رہے تھے، جب ہم ان کو علمی تعاقب کرتے ہیں ان کے پاس جا کے بات کرتے ہیں، نہیں ہم نے تو نہیں، فلاں مولوی صاحب نے یوں کہا تھا، فلاں لال رومال والے نے کہا تھا۔ لال رومال والے تو پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوئے ہیں، یہ تو انہی گستاخوں کی اور انہی منافقوں کی نسل سے چلی آ رہی ہے یہ قوم۔ فتح کی نوید جاں فضا سن کر اہل مدینہ
اہل مدینہ عاشقان مصطفیٰ نے جب سنا، سبحان اللہ، جانے دو عالم کے استقبال کے لیے عورتیں، مرد، بچے نکل کھڑے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو بڑھ کر پرخلوص مبارکباد پیش کی، اور سارے مدینے کے لوگوں نے کہا الحمدللہ الذی اظفرک وقر عینیک، الحمدللہ، اللہ نے آپ کو کامیابی نصیب فرمائی، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ فتح مند مجاہدین کو بھی ہر شخص مبارکباد دینے لگا، لوگ مجاہدین کو سینے لگانے لگے۔ ایک خوش مزاج صحابی حضرت سلمہ نے مشرکین کی بزدلی اور نامردی پر طنز کرتے ہوئے یہ کہا، بھلا کس بات کی ہم کو مبارکیں دے رہے ہو دوستو؟ مبارکباد کے مستحق ہم تب ہوتے جب ہمارا مقابلہ مضبوط اور توانا مردوں سے ہوا ہوتا۔ ہمارے سامنے تو گنجی بوڑھیاں آ گئی تھیں جو بندھے ہوئے اونٹوں کی طرح بے بس و لاچار تھیں، چنانچہ ہم نے اسی طرح اطمینان سے ذبح کر دیا جس طرح پابستہ اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دلچسپ تمثیل سے محظوظ ہو کر مسکرائے، فرمایا نہیں وہ کوئی کمزور لوگ نہیں تھے، قریش کے سربر آوردہ افراد تھے، بس اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ جب یہ مظفر و منصور لشکر مدینہ منورہ میں پہنچا تو ایک بار پھر وہی سما بن گیا جو جان دو عالم کی مدینہ شریف میں اولین تشریف آوری کے موقع پر بندہ تھا۔ اسی طرح جا بجا ننھی منی بچیوں کی ٹولیاں دف بجا رہی تھیں اور وہی ملکوتی نغمہ ان کے ہونٹوں پر مچل رہا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بچیاں گا رہی تھیں اور حضور کی آمد کی خوشی میں دف بجائے جا رہے تھے، کہیں لوگ ناچ رہے تھے، کہیں لوگ دف بجا رہے تھے، لوگ اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے کا مبارکباد دے رہے تھے، خوشیوں کا معاملہ تھا۔ لیکن آئیے ذرا تھوڑی دیر مکہ مکرمہ چلتے ہیں، وہاں کیا حال ہوا۔ جس طرح مدینے کے منافقین کو مسلمانوں کی فتح پر یقین نہیں آ رہا تھا، ادھر اسی طرح مکے کے مشرکین کو کفار کی شکست پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اعتبار نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ جب ابن عبد عمر بدر سے بھاگ کر شکست خوردہ تباہ حال مکہ مکرمہ پہنچا اور لوگوں کو بتایا ہمیں بری طرح شکست ہو گئی ہے، فلاں فلاں سردار مارے گئے ہیں، تو ایک مشہور رئیس صفوان نے کہا این عاقل، یہ شخص ہوش میں نہیں ہے، ذرا اس سے میرے بارے میں پوچھو کہ بدر میں میرا کیا اشر ہوا۔ صفوان کا خیال تھا کہ یہ میرے متعلق بھی یہی کہے گا کہ بدر میں مارا گیا، مگر جب اس سے صفوان کا انجام پوچھا گیا تو اس نے کہا واہ واہ، کیا لوگ تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو؟ یہ صفوان سامنے بیٹھا ہے، البتہ اس کا باپ مارا گیا، اس کا بھائی، دونوں کو میں نے بدر میں اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر صفوان کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، اب اسے یقین آ گیا کہ سچ ہی کہہ رہا ہے، اس کے دماغ میں کسی قسم کا فطور نہیں ہے۔ حضرت عباس کے غلام ابو رافع بیان کرتے ہیں میرے آقا عباس ان کی اہلیہ ام فضل اور میں غزوہ بدر سے پہلے اسلام لا چکے تھے، البتہ اپنے ایمان کو ہم نے مصلحتاً خفیہ رکھا ہوا تھا۔ جب مشرکین جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو میرے آقا کو بھی ساتھ لے گئے، اور کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ مشرکین کو شکست ہو گئی۔ مجھے اور ام فضل کو دلی مسرت ہوئی۔ ایک روز میں اور ام فضل بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ابو لہب بھی اس طرف آ نکلا، ہمارے پاس بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ابن حرس بھی آ گیا۔ یہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جو بدر سے فرار ہو کے آئے تھے۔ ابو لہب نے ان سے پوچھا سناؤ بدر میں تم لوگوں پر کیا گزری؟ اس نے کہا بس یوں سمجھیے کہ ہم نے اپنی گردنیں اور کندھے مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیے، وہ جسے چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے، جیسے چاہتے تھے گرفتار کر لیتے تھے۔ خدا کی قسم یوں نظر آ رہا تھا کہ آسمان سے زمین تک ساری فضا گورے چٹے شاہ سواروں سے بھری پڑی ہے، ان کے سامنے بھلا کون ٹک سکتا تھا؟ ابو رافع کہتے ہیں یہ سن کر میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا واللہ تلک الملائکہ، قسم ہے وہ تو فرشتے تھے۔ بانڈا پھوٹ گیا اور ابو لہب سمجھ گیا میری دل کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اس پر اس کو اتنا غصہ آیا، پہلے تو اس نے مجھ کو زوردار تھپڑ رسید کیا، پھر اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا اور سینے پہ چڑھ بیٹھا۔ یہ دیکھ کر ام الفضل کو بھی غصہ آ گیا، وہ کہنے لگی تو ابو رافع پر اس لیے شیر ہو رہا کہ اس کے آقا یہاں موجود نہیں ہے؟ پھر ایک لکڑی اٹھائی اور زور سے ابو لہب کے سر پہ ماری، وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ جب اس نے ام الفضل کو میری حمایت پہ یوں کمر بستہ دیکھا، ساری عقل فوں بھول گیا، سر جھکا کر چپکے سے نکل گیا۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78، سیرت البیہ جلد 2 صفحہ نمبر 199، تاریخ الخمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 کے والد سے قبلہ قائی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا۔ جزاک اللہ، نبی پاک کی چاچی شیر دل چچی ایک عورت ہو کر کفر و شرک کے گڑھ میں آپ نے جس جرت اور بے باکی کا مظاہرہ کیا، اس پر سید الورا کے سننے والے بھی اور یہ واقعہ بیان کرنے والا، یہ سیرت کو سنانے والا بھی قاضی عبدالدائم صاحب کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے سننے والوں کی طرف سے بھی اے نبی پاک کی چچی ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔
اہل مکہ کی پوری تاریخ میں یوم بدر جیسا اندوہناک حادثہ کوئی نہیں گزرا تھا، اس لیے اس خبر کے مشہور ہوتے ہی ہر طرف صفے ماتم بچ گئی، جہاں بجا نوحے اور بین ہونے لگے، شعراء نے دردناک مرثیے کہے، عورتوں نے اپنے سر کے بال کاٹ ڈالے، سر برہنہ پا برہنہ گلیوں میں دیوانہ وار آہو بکا فریاد اور ماتم کرنے لگیں، کبھی کسی مقتول کا گھوڑا نکالتیں، اس پر رنگ برنگی چادر ڈالتیں، اس کے گرد گھیرا ڈال کے روتیں، سینوں کو بھی کرتیں۔ یہ سلسلہ کئی رات دن تک جاری رہا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ گھوڑا نکال کر اس پہ چادر ڈال کے اس کے ماتم کرنا، یہ عادت مشرکین مکہ کی عورتوں کی تھی، سینہ کو بھی کرتی تھیں۔ یہ سلسلہ کئی رات چلتا رہا، آخر کار کچھ لوگوں کو خیال آیا اس طرح رونے پیٹنے سے ہماری کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، مسلمانوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے رونا دھونا بند کیے جائے، پوری توجہ سے مقتولین کا انتقام لینے کی تیاری کی جائے۔ اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور عہد کیا کہ آئندہ ہرگز کوئی شخص نہیں روئے گا۔ اسود ابن زمعہ کے 2 بیٹے اور ایک پوتا غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، وہ ان کے لیے رونا چاہتا تھا، مگر فیصلہ ہو گیا تھا کہ آج کے بعد بدر کے معاملے میں رونا کوئی نہیں ہے، اس طرح ہماری بزدلی ظاہر ہوتی ہے، تو وہ رو نہیں سکتا تھا۔ ایک رات اس کے کانوں میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی، اس نے اسی وقت اپنے غلام کو دوڑایا اور کہا جا کے پتہ کر کے آؤ، رونے کی اجازت مل گئی، اگر ایسا ہے تو میں بھی ذرا رو کے دل کی بڑھاس نکال لوں، کیونکہ میرے سینے میں غم کی آگ جل رہی ہے۔ غلام نے واپس آ کے بتایا مقتولیں بدل کے لیے تو رونے کی اجازت نہیں ملی، البتہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ اس لیے رو رہی ہے۔ اسود کو اتنی معمولی سی بات پہ رونے کے لیے دکھ ہوا، چنانچہ اس نے چند شعر کہے جو اس کی کیفیت کے آئینہ دار ہیں، مگر میں ان شعروں کو اس وقت نہیں سنا رہا، ترجمہ ہی سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا تو اتنی بات کے لیے رو رہی ہے کہ رات گئے تک بے خوابی میں مبتلا ہے کہ تیرا اونٹ گم ہو گیا ہے؟ او بے وقوف عورت، اونٹ کے لیے مت رو، بدر پہ رو جہاں ہماری قسمتیں کھوٹی ہوں گی۔ رونا ہے تو عقیل کے لیے رو، رونا ہے تو حارث کے لیے رو، جو شیروں کا شعر تھا۔ غزوہ بدر میں جو مشرکین گرفتار کیے گئے، جانے دو عالم نے صحابہ کرام میں ان کو بانٹ دیا اور ارشاد فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صحابہ کرام نے اس فرمان عالی پر جی جان سے عمل کیا، قیدیوں کو ہر ممکن آرام بہم پہنچایا۔ آج کے امریکہ، یورپ، روس، چائنا، اسرائیل، بدترین دنیا کے گندے اور ظالم لوگوں سنو، صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا بدر کے قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اس فرمان پر صحابہ نے جی جان سے عمل کیا، قیدیوں کو ہر ممکن آرام پہنچایا۔ ایک قیدی ابو عزیر، اس کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے حوالے کیا گیا تھا وہ غریب لوگ تھے، ان کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ سب افراد مل کر روٹی پکا سکیں سب کے لیے، چنانچہ وہ جو روٹی پکاتے تھے وہ مجھے لا کر دے دیتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر گزارا کر لیتے تھے۔ مجھے اس سے بہت شرم آتی تھی اور میں کھانا واپس کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اپنا پیٹ کاٹ کر دشمنوں کو بہترین کھانا کھلانا بلا شبہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ جن قیدیوں کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو جانے دو عالم نے کپڑے بھی دلوائے تھے۔ حضرت عباس طویل القامت تھے، ان کے بدن پر کسی قسم کا لباس پورا نہیں آتا تھا۔ عبداللہ بن ابی کا قد لمبا تھا، اس نے اپنا کرتا لا کر دیا جو پورا آ گیا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، جانے دو عالم کے خلاف خفیہ سازشیں کرنے والوں کا سرغنہ تھا۔ بئی ہما جب مر گیا تو جانے دو عالم نے اس کے کفن کے لیے اپنا قمیص عنایت فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے یہ قمیص اسی کرتے کا معاوضہ تھا جو اس نے حضرت عباس کے لیے دیا تھا۔ حسن سلوک کے سلسلے میں جانے دو عالم کی مساوات پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے اعزاء و اقارب کو بھی قیدیوں کی طرح رکھا اور ان کے ساتھ امتیازی برتاؤ پسند نہ کیا۔ سکا چاچا ہے، قیدی بن کے آیا تو قیدیوں کی طرح ہی رکھا۔ اسیران بدر مدینہ منورہ میں پہلی رات تھی اور مسلمانوں نے خوب کس کر باندھ رکھا تھا، اور ان میں جانے دو عالم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ وہ پروردہ ناز و نعم انسان تھے، اس لیے ہاتھ پاؤں کی بندشیں انہیں بہت تکلیف دے رہی تھیں اور وہ درد سے کرا رہے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کراہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ رہے تھے، مضطرب پھر رہے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا مزاج عالی اتنا بے قرار کیوں ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے چچا عباس تکلیف سے کرا رہے ہیں، اس لیے مجھ سے بھی سویا نہیں جا رہا۔ وہ صحابی گئے اور چپکے سے حضرت عباس کی بندشیں ڈھیلی کر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جانے دو عالم نے حیرت سے پوچھا کیا بات ہے، اب عباس کے رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ یا رسول اللہ میں نے ان کی بندشیں نرم کر دی ہیں، صحابی نے بتایا۔ اچھا پھر اس طرح کرو، داعی مساوات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام قیدیوں کی بندشیں ڈھیلی کر دو۔ سبحان اللہ،
اہل عرب کے حربی دستور کے مطابق جو لوگ جنگوں میں گرفتار کی جاتے تھے ان کو یا تو انتہائی اذیت ناک طریقے سے قتل کر دیا جاتا تھا یا عمر بھر کے لیے غلام بنا لیا جاتا تھا، ہر وحشیانہ سلوک روا رکھا جاتا تھا، یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جاتا تھا، یا قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جاتا تھا۔ ایک دن جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ اسیران بدر کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر کی طبیعت میں رحمت اور شفقت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ سب اپنی قوم کے لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور یہ ایمان لے آئیں، اس لیے میرے خیال میں بہتر ہے کہ یہ ہر ایک سے کچھ رقم لے کر ان کو رہا کر دیا جائے اور حاصل شدہ رقم سے مزید اسلحہ لے کر اپنا دفاع مستحکم کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے قیدیوں کا تبادلہ کر لینا یا قیدیوں سے کچھ فدیہ لے کر کچھ پیسے لے کر ان کو چھوڑ دینا، یہ ایک طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ فاروق اعظم کے مزاج میں کفار پہ سختی اور شدت کا غلبہ تھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے یہ صدیق کی رائے پسند نہیں، یہ سب کفر کے سرغنے ہیں، انہوں نے آپ کو اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور دکھ دیے ہیں، حق کے مقابلے میں صفارا ہوئے ہیں، اس لیے میرے خیال میں ان سب کے سر قلم کیے جائیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنے کسی عزیز کو قتل خود کرے تاکہ جان لیں، تاکہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں ہے، خواہ وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے خیالات سنے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے دل نرم بنائے ہوتے ہیں اور بعض کے سخت۔ ابو بکر، تمہاری طبیعت حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے جو نافرمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اور عمر، تمہارا مزاج حضرت نوح علیہ السلام جیسا ہے جو کسی کافر کو بھی روئے زمین پہ چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتے اور کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ بہرحال صدیق اکبر کی رائے رحمت پر مبنی تھی، اس لیے رحمت عالم کو پسند آئی اور طے ہوا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ لینے کا سلسلہ شروع ہوا، مکے سے لوگ آتے اور حسب استطاعت عزیزوں کا فدیہ ادا کر کے انہیں ساتھ لے جاتے۔ جانے دو عالم کی بیٹی سیدہ زینب کے شوہر اور آپ کے داماد ابو العاص بھی اسیران بدر میں شامل تھے۔ ان کا فدیہ ادا کرنے کے لیے سیدہ زینب نے وہ ہار بھیج دیا جو سیدہ ام المومنین خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے وقت بیٹی کو دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ طاہرہ کے ساتھ گزرے ہوئے زندگی کے حسین لمحات یاد آ گئے اور اس با وفا خاتون کی پرخلوص رفاقت اور بے لوث محبت کا ایک ایک لحظہ نگاہوں میں پھر گیا۔ اس سے آپ پر رقت طاری ہو گئی اور نبی پاک کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ اللہ اکبر! اس جذباتی عالم میں بھی آپ نے از خود کوئی فیصلہ کرنا پسند نہ فرمایا، بلکہ صحابہ اکرام سے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو میری بیٹی کا ہار واپس کر دو اور ابو العباس کو ویسے ہی رہا کر دو۔ کیسے ممکن تھا کہ جانے دو عالم کے اشارہ ابرو پر جانے وار دینے والے عشاق آپ کی اس قلبی خواہش کے پورا کرنے میں کسی تعامل یا تردد کا مظاہرہ کر دے؟ چنانچہ انہوں نے بخوشی ابو العاص کو رہا کر دیا اور ہار بھی واپس کر دیا۔ حفیظ جالندری مرحوم نے اس منظر کی کیا خوبصورت عکاسی کی ہے۔ نظر آیا جو ہی یہ ہار دل حضرت کا بھر آیا، سمٹ کر ابر گوہر بار پلکوں پر اتر آیا، خدیجہ طاہرہ کا ہار مرحومہ رفیقہ کا، رسالت کی انیسہ اور امت کی شفیقہ کا، خدیجہ طاہرہ اس قلب میں آباد تھی اب تک، محبت اور نیکی اور خدمت یاد تھی اب تک، کہا بیٹی نے ماں کی یاد ارسال کر دی ہے، یہ دولت بہر شوہر آج استعمال کر دی ہے، مناسب ہو تو لوٹا دو یہ پیاری یادگار اس کو، کہ بہر یاد مادر بس غنیمت ہے یہ ہار اس کو۔ شاہنامہ اسلام میں حضرت عباس بہت مالدار آدمی تھے، ان کی باری آئی تو جانے دو عالم نے فرمایا چچا آپ اپنا فدیہ بھی ادا کیجئے، اپنے دو بھتیجوں عقیل اور نوفل کا بھی اور اپنے دوست عتبہ کا بھی۔ یہ خاصی بڑی رقم تھی جو چاروں نہ چار حضرت عباس نے ادا تو کر دی، مگر ساتھ ہی شکایت کر دی آپ نے تو مجھے بالکل کلاش کر دیا ہے، اب ساری عمر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا پھروں گا۔ نہیں چچا، جانے دو عالم نے فرمایا آپ بلا کلاش کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ مکہ سے روانگی کے وقت آپ اپنی اہلیہ کو کافی سارا سونا دے کر آئے ہیں اور سونا دفن کر کے آئے ہیں،
اور وصیت بھی کر کے آئیں کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو یہ سونا میرے بیٹوں میں سے حساب کے ساتھ تقسیم کر دینا۔ حضرت عباس نے بصد حیرت جان دو عالم کی یہ بات سنی اور کہا ہاں یقیناً ایسا ہی ہوا تھا، مگر اس راز سے یا میرا خدا آگاہ تھا یا میں اور میری بیوی، آپ اس سے بھی باخبر ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ ناظرین و ناظرات، یہ دوسرا واقعہ اسی درمیان میں نے آپ کو سنا دیا۔ اس سے پہلے بھی دلوں کے حال کی بات قباس بن اشیم والی میں نے آپ کو سنائی، اب یہ حضرت عباس والی بات بھی سنائی۔ قباس بن اشیم کے تو خالی دل میں خیال آیا تھا، ایسے آ کے خیال گزر گیا، اور کئی سال بعد غزوہ احزاب کے موقع پر اس نے جب وہ سامنے آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا تو وہی ہے جس نے کہا تھا کہ یہ اتنے تھوڑے سے مسلمان ہیں، ان کو مکے کی عورتیں تو کونیاں مار مار کے جو ہے نا وہ مار ڈالیں گی، تو نے ہمارے بارے میں یہ کہا تھا۔ قباس نے کہا یا رسول اللہ، یہ بات میرے منہ سے کبھی نکلی نہیں، یہ بات میں نے کہی نہیں، میں نے کسی سے یہ بات کا ذکر نہیں کیا یا رسول اللہ، یہ تو بس ایسے خیال آ کے گزرا تھا۔ ارے کافر بندہ ہے، خیال آ کے گزرا ہے، 7 سال پہلے خیال آ کے گزرا ہے، حضور کے سامنے پہنچا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس دلوں کے حال جاننے والے رسول نے، غیب جاننے والے نبی نے فرمایا تو نے یہ بات کہی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ میرے دل میں آنے والے خیال پر مطلع ہو گئے، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس زمانے میں کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان اس لیے ہوتے تھے کہ ہم اس نبی پر ایمان اس لیے لائے ہیں کہ یہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، یہ غیب جانتا ہے۔ نبی کے چچا جان بھی اس لیے مسلمان ہوئے کہ حضور نے ان کی غیب کی حالت بتا دی، کیا ہوا آپ نے کیسے جو نہ سونا چھپایا تھا وہاں پر، اپنے گھر والوں کو سونا دے کے آئے ہو۔ فدیے کی آڑ میں بعد لوگ سازش کرنے کی کوشش کی، اور مگر جان دو عالم کے معجزانہ علم کو دیکھ کر خود ہی اسیر دام الفت ہو گئے۔ عمیر مسلمانوں کا شدید مخالف تھا، اہل ایمان کو تنگ کرنے میں پیش رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر میں اس کا بیٹا وہاب گرفتار ہو گیا تو وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ ایک دن وہ اور صفوان مکہ میں بیٹھے بدر کی باتیں کر رہے تھے، بہت قیمتی واقعہ سننے والا ہے، اور بدر کے واقعات کے اختتام میں یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت واقعہ ہے جس سے آپ کو اپنے نبی کی شان اور عظمت معلوم ہوگی۔ صفوان اور عمیر دونوں بیٹھے بدر کی باتیں کر رہے تھے، بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ صفوان بولا واللہ ان عظیم سرداروں کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں رہا، سچ کہتے ہو۔ عمیر نے آہ بھر کر کہا اگر مجھ پہ قرضہ نہ ہوتا، یہ فکر نہ ہوتی کہ میرے بعد میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، تو میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے بہانے مدینے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ صفوان کا بھائی اور باپ اور بھائی بھی بدر میں مارے گئے تھے، اس نے انتقام لینے کے لیے یہ موقع غنیمت جانا اور کہا عمیر تم یہ کام کر دو تو میں تمہارا سارا قرضہ بھی ادا کر دوں گا، تمہارا اہل و عیال کی زندگی بھر پرورش کرتا رہوں گا۔ عمیر تیار ہو گیا، مگر صفوان کو تاکید کی کہ اس بات کو پوشیدہ رکھنا، کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ صفوان نے رازداری کا وعدہ کیا اور محفل برخاست ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک دن حضرت عمر اور دیگر صحابہ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، اچانک ان کی نظر عمیر پہ پڑی جس کے گلے میں تلوار حمائل تھی، وہ اپنے اونٹ کو بٹھا رہا تھا، فراست فاروقی معروف عالم ہے۔ عمیر کو دیکھتے ہی حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، جلدی سے اٹھ کر جان دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن عمیر آ رہا ہے، اس کے گلے میں تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ حضور نے فرمایا آیا ہے تو آنے دو۔ جان دو عالم نے بڑی بے فکری سے فرمایا۔ حضرت عمر نے باہر آ کر عمیر کی گردن کو وہاں سے دبوچا جہاں تلوار کا پٹا پڑا ہوا تھا اور کہا چل۔ مزید احتیاط کے طور پہ وہاں موجود دیگر صحابہ کرام سے کہا آپ بھی اندر چلے آئیے کیونکہ مجھے اس کی نیت میں فطور معلوم ہوتا ہے۔ جب عمیر اس حالت میں جان دو عالم کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا عمر کو چھوڑ دو، عمیر کو چھوڑ دو، عمیر کو چھوڑ دو، عمیر آگے آ جاؤ۔ عمیر آگے بڑھا اور کہا انعموا صباحا، صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت کا سلام تھا، جیسے آج کل بھی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ویلکم، تو اس طرح کے الفاظ، بھائی السلام علیکم کہنا چاہیے، ہمیں حضور نے جو طریقہ بتایا۔ جان دو عالم نے فرمایا صبح بخیر کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر شے عطا فرما دی ہے اور وہ سلام ہے، بہرحال تم بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ اپنے بیٹے وہاب کو رہا کرانے آیا ہوں، عمیر نے یہ جواب دیا۔ پھر یہ تلوار کس لیے اٹھائے پھرتے ہو؟ عمیر کہنے اللہ نہ تو تلوار پر، ان تلواروں نے بدل کے دن ہمیں کون سا فائدہ دیا۔ عمیر نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ جان دو عالم نے فرمایا عمیر سچی بات بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ جی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ عمیر نے پھر وہی بات بتائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان نبی، حاضر و ناظر رسول، غیب جاننے والے نبی، آپ نے ارشاد فرمایا۔ جان دو عالم نے فرمایا تمہاری آمد کا مقصد یہ نہیں ہے عمیر،
میں بتاؤں کیوں آئے ہو؟ حضور نے فرمایا تم اور صفوان فلاں جگہ بیٹھ کر بدر کی باتیں کر رہے تھے، تم نے کہا کہ اگر مجھے قرضے اور بال بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد کو قتل کر دیتا۔ صفوان نے کہا کہ تیرا قرضہ میں ادا کر دوں گا، تیرے اہل و عیال کی کفالت میں کر دوں گا، چنانچہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے چلے آئے ہو۔ جانے دو عالم کی زبان سے اپنی خفیہ ترین سازش کی تمام تفصیلات حرف بحرف سن کر عمیر دنگ رہ گیا، برملا پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو وحی کے سلسلے میں جھٹلاتے رہے، مگر میری اور صفوان کی یہ گفتگو اتنی رازدارانہ تھی کہ ہم دونوں کے سوا کوئی بھی مطلع نہیں تھا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو اس سے آگاہ کیا ہے۔ الحمدللہ اس بہانے میری ہدایت کا سامان ہو گیا اور مجھ پر حق واضح ہو گیا ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اب یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو دین سکھاؤ، اس کو دین سکھاؤ اور مسائل وغیرہ سمجھاؤ، اب تمہارا بھائی ہے، اس کو نبی کے علم غیب پر یقین ہو گیا، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ نبی کو غیب کا علم سکھاتا ہے، اب یہ تمہارا بھائی ہے۔ صحابہ کے ساتھ اسی کے اسلام کا رشتہ ہے جو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ نبی کو ہر قسم کا علم عطا فرمانے والا ہے اور غیب کا علم بھی اسی میں ہے۔ حضرت عمیر نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے پہلے میں نے اسلام کی بہت مخالفت کی ہے، اب میں جی چاہتا ہے کہ بھرپور انداز میں تبلیغ کروں اور اہل مکہ کو ایمان کی دعوت دوں۔ آپ نے بخوشی اجازت دے دی۔ ادھر صفوان خوش ہو رہا تھا اور سب لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ تم لوگ ان قریب ایسی خوشخبری سنو گے کہ بدر کا سارا غم بھول جاؤ گے۔ مگر جب حضرت عمیر نے واپس جا کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور صفوان سے کہا تم ہمارے سرداروں میں سے ایک معزز سردار ہو، تم ہی بتاؤ بے جان پتھروں کو پوجنے اور ان کے لیے چڑھاوے چڑھانے کی کیا توقع ہے؟ یہ بھی بھلا کوئی مذہب ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ صفوان کیا کر سکتا تھا؟ خاموشی سے سنتا رہا اور اپنی تمناؤں کا خون ہوتے دیکھتا رہا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 313 314، سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83۔ بعض نادار قیدی فدیہ لیے بغیر بھی چھوڑ دیے گئے۔ ابو عزہ ایک مشہور شاعر تھا، اس نے التجا کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، 5 بیٹیوں کا باپ بھی ہوں، برائے مہربانی میری بے آسرا رہ جانے والی بیٹیوں پر احسان فرماؤ، مجھے آزاد کر دو۔ جانے دو عالم یہ سن کر متاثر ہوئے اور ابو عزہ کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیا۔ ابو عزہ اس وقت بظاہر مسلمان بھی ہو گیا تھا اور جاتے ہوئے عمدہ نعت بھی کہی تھی جس کے چند اشعار بھی قاضی صاحب نے یہاں پر لکھے، مگر یہ سب اس کی لفاظی تھی، دل میں اس وقت بھی کفر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ جب واپس مکہ پہنچا تو اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیر کر بڑے فخر سے اعلان کیا کہ میں محمد کو دھوکہ دے آیا ہوں۔ اس کے بعد حسب سابق اپنے شعروں سے مشرکین کے جذبات بڑھکاتا رہا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ پر اکساتا رہا۔ غزوہ احد میں بڑے جوش و خروش سے شامل ہوا، مگر بدقسمتی سے دوبارہ گرفتار ہوا اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ اس نے ایک بار پھر چکنی چپڑی باتیں کر کے معافی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، اب میں تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں چھوڑا جائے، تم مکہ جا کر پھر ڈینگے مارتے پھرو گے کہ میں محمد کو دوبارہ دھوکہ دے آیا ہوں۔ چنانچہ اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تاریخ الخمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 394 کے حوالے سے قاضی صاحب نے لکھا ہے، قبلہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے۔ جو نادار قیدی پڑھے لکھے تھے ان سے وعدہ کیا گیا اگر تم 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو رہا کر دیے جاؤ گے۔ حضرت زید بن ثابت نے جو بعد میں بہت بڑے عالم اور میراث کے ماہر تصور کی جاتے تھے، ابتدائی تعلیم انہی اسیران بدر سے حاصل کی تھی۔ ان قیدیوں میں صرف ایک قیدی ایسا تھا جو تبادلے میں رہا کیا گیا، یہ ابو سفیان کا بیٹا عمر تھا، اور ابو سفیان نے اس کے بدلے میں ایک ضعیف العمر صحابی سعد بن نعمان کو پکڑ لیا تھا جو انہی دنوں عمرہ کے لیے مکہ گئے تھے اور مطالبہ کیا تھا کہ میرے بیٹے عمر کو رہا کرو گے تو سعد کو چھوڑ دوں گا ورنہ نہیں۔ سعد کے قبیلے نے جانے دو عالم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ عمر کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم اس سے ابو سفیان کے سپرد کر کے اپنا آدمی چھڑا لائیں۔ آپ نے ان کا مطالبہ مان لیا اور انہوں نے عمر کے عوض سعد کو رہا کر لیا۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات،
بحمد اللہ غزوہ بدر کے تمام واقعات اختتام کو پہنچے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک روایت پر تبصرہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جو مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد کے علاوہ تاریخ و سیرت کی بیشتر کتابوں میں تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ موجود ہے، اور مفسرین نے بھی ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا کی تفسیر اور تشریح کی بنیاد اسی روایت پر رکھی ہے۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 8 اور آیت نمبر 67 سے لے کر 69 تک کی روایت اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ نے حضرت عمر کی تجویز سے صرف نظر کرتے ہوئے ابو بکر کی رائے کو ترجیح دی اور فدیہ لے کر قیدی چھوڑ دیے تو حضرت عمر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ رسول اللہ کے پاس ابو بکر بھی بیٹھے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ دونوں کس بات پہ رو رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیے، اگر مجھے رونا آ گیا تو میں بھی آپ کے ساتھ رونے میں شامل ہو جاؤں گا، ورنہ رونی جیسی صورت بنا لوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اس عذاب کے خوف سے رو رہا ہوں جو تیرے دوستوں کے فدیہ لینے کی وجہ سے نازل ہونے والا تھا۔ ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ عذاب اس درخت کے قریب میرے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں تا کہ وہ زمین میں خون ریزی نہ کرے۔ تم دنیا کو چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ نے پہلے سے لکھت نہ کر رکھی ہوتی تو تم نے جو کچھ پال لیا ہے اس پہ تم کو بڑا عذاب پہنچ چکا ہوتا۔ اب جو مال غنیمت تم حاصل کر چکے اس کو کھاؤ، وہ حلال اور طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسلم کی روایت تو اسی قدر ہے، لیکن بعض روایات میں یہ اضافہ بھی ہے کہ عذاب نازل ہو جاتا تو عمر کے سوا کوئی بھی نہ بچتا۔ استغفر اللہ۔ اس روایت کی بنا پر اکثر مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کی رائے پسند آئی تھی اور اس کی رضا اسی میں تھی کہ سب کو قتل کر دیا جاتا، کیونکہ نبی کے ساتھ مناسب یہی ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں تو اچھی طرح خون ریزی کرے۔ جن لوگوں نے فدیت کی تجویز پیش کی تھی اس پر عمل کیا تھا، انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے یہ بات طے نہ ہوتی تو کہ اصحاب بدر اور ہر طرح کے عذاب سے محفوظ و مامون رہیں گے، یا یہ کہ جب تک کسی کام کی صریح ممانعت نہ ہو اس وقت تک عذاب نہیں دیا جاتا تو تم پر اس جرم کی پاداش میں بڑا عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اب جو مال تم لے چکے ہو اس کو استعمال ملا وہ حلال و طیب ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یہ تفسیری خاکہ مفسرین نے مدرجہ بالا روایات کی مناسبت سے ترتیب دیا ہے، مگر ہمارے خیال میں نہ وہ روایت صحیح ہے نہ اس کے مطابق مرتب کیا گیا تفسیری خاکہ قابل قبول ہے۔ اس پر قبلہ کائی صاحب نے جو کچھ لکھا ناظرین و ناظرات ہے تو علمی بات علماء کے لیے ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں سارا یہ 2 صفحوں کی بات ہے ضرور پڑھوں گا، لیکن یقین جانیے کہ میں قاضی صاحب کے قلم کو سلام کرتا ہوں۔ عصمت مصطفیٰ ہو یا صدیق اکبر کی حفاظت ہو، اہل بیت کی تعظیم ہو، قبلہ قاضی صاحب نے ہر موقع پر عزت مصطفیٰ کی حفاظت میں اپنے قلم کو اتنا زبردست طریقے سے استعمال کیا ہے کہ علم اور تحریر کا حق ادا کر دیے۔ اس لیے یہاں پر بھی آخر میں یہ بات سننا بہت اہم ہے۔ آپ نے اس پر اعتراضات کیے۔ اولاً اس لیے کہ اس تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض کا معنی یہ کرنا پڑتا ہے کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ انہیں قتل کرنے اور اچھی طرح خون ریزی کرنے کے بجائے زندہ چھوڑ دے۔ حالانکہ ان الفاظ مبارکہ مفہوم یہ ہے کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں تاں کہ وہ خون ریزی نہ کرے، یعنی جنگ میں اچھی طرح خون ریزی کر لینے کے سے پہلے کسی کو قیدی بنانا مناسب نہیں ہے۔ اس سے یہ کس طرح ثابت ہو گیا کہ جنگ کے بعد بھی گرفتار شدہ لوگوں میں خون ریزی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے؟ ایک دوسری بات اس لیے کہ اس تفسیر کی روح سے جن لوگوں نے فدیے کو ترجیح دی ہے انہوں نے آخرت کے بجائے دنیا کو اختیار کیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فدیے کی تجویز صدیق اکبر نے پیش کی تھی۔ کیا صدیق اکبر جیسا سراپا اخلاص ہوئی سارے انسان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے آخرت پر دنیاوی مفادات کو ترجیح دی ہوگی؟ ثالثاً اس لیے کہ اس تفسیر کی زد میں اللہ کا آخری رسول بھی نہیں بچتا، کیونکہ اس نے صدیق اکبر کی رائے کو پسند کیا اور اپنی نگرانی میں فدیے کا کام مکمل کرایا۔ کیا فقر پر فخر کرنے والی اس ذات اقدس کو بھی تریدون عرض الدنیا میں داخل سمجھا جائے گا؟ استغفر اللہ۔ رابعاً
اس لیے کہ اس تفسیر سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے فدیہ لینا کوئی بہت ہی بڑا گناہ اور جرم تھا اور ان کے مرتکب عذاب عظیم کے مستحق تھے، قطع نظر اس کی کہ اس جرم کے مرتکبین میں سر فہرست کون تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ خود ہی فدیہ لینے کی اجازت دی ہے۔ سورہ محمد میں قیدیوں کے بارے میں فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ، یعنی گرفتار کر لینے کے بعد یا تو ان کو بطور احسان چھوڑ دو یا فدیہ لو۔ گویا ایک طرف تو خود ہی فدیہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے اور دوسری طرف فدیہ لینے والوں کو عذاب عظیم کا حقدار قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر کہا جائے کہ سورہ محمد والی آیت اس واقعے کے بعد نازل ہوئی تھی تو اگرچہ یہ بات درست نہیں، تاہم اگر صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ چیز بھی تعجب خیز نہیں ہے کہ جو کام کچھ روز پہلے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند تھا کہ اس کا مرتکب بڑے عذاب کا مستحق ہو رہا تھا، چند دن بعد وہی کام اللہ تعالیٰ کو اتنا مرغوب و محبوب ہو گیا کہ قیامت تک کے لیے اس کی اجازت دے دی۔ خامساً اس لیے کہ ترمذی کی ایک روایت کے مطابق فدیہ لینے سے پہلے جبریل امین نازل ہوئے تھے اور جان دو عالم سے کہا تھا کہ آپ کے اصحاب قیدیوں کو قتل کرنے اور فدیہ لینے میں جو صورت چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کردہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جب صحابہ کرام نے فدیہ لینا پسند کر لیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور نہ صرف یہ کہ انہیں عذاب کا مستحق قرار دے دیا بلکہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے قریب عذاب کا مشاہدہ بھی کرا دیا۔ یہاں اللہ جب حاصل کلام یہ ہے کہ اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ ظاہر معنی کے خلاف ہے، شان صدیقیت کے منافی ہے، مقام رسالت کے مناقض ہے، سورہ محمد کی آیت سے معارض ہے، ترمذی کی روایت سے متصادم ہے، اس لیے قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس قسم کی تمام روایات اخبار احاد ہیں جو محدثین کے ہاں بالاتفاق ظنی ہیں، جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین صاحب سر رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قسم کے دنیاوی لالچ سے پاک اور صاف ہونا قطعی ہے اور قطعیات کو ظنیات کی قربان گاہ پر بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ متشدد قسم کے روایت پرستوں اور قدامت پسندوں کو ہماری تحقیق ناگوار گزریں اور ہم سے ناراض ہو جائیں، لیکن ہم لوگوں کو راضی رکھنے کی بنسبت مقام مصطفیٰ اور شان صدیق کا تحفظ زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قبلہ قاضی عبد الدائم صاحب آپ کو سلام ہو، یہ فقیر سید محمد عارف شاہ ناظری سرکار لالا جی آپ کو سلام پیش کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت ذات مصطفیٰ کے لیے جو تحفظ کیا، مقام مصطفیٰ کا تحفظ کیا، مقام صحابہ کا تحفظ کیا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے غزوہ بدر کے حوالے سے اس روایت کی وجہ سے جو ایک بہت بڑا خلفشار دنیا میں پھیلا ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے بہت بڑا بند باندھا اور حق ادا کر دیا تفسیر کا۔ آئیے آیات کا صحیح مفہوم کا سب کی زبان سے سنیے اور یہی غزوہ بدر کا اختتام ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ روایت عذاب صحیح نہیں ہے تو مدرجہ بالا آیات قرآنیہ کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ ان آیات کو فدیے کے ساتھ متعلق کرنے میں بڑا ہاتھ اسی روایت کا ہے، ورنہ اصل صورتحال یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب مشرکین کو شکست ہو گئی تو عام مجاہدین بجائے اس کے کہ انہیں کفر کا